شادی ہو بندے بھول ہی جاتے ہم مسلمان ہیں شادیوں پہ. جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کی شادی ہے اسی ریجاں لانیاں نے، ہم نے ریجیں اتارنی ہے جی، ہم نے اپنے پوری خواہشیں پوری کرنی ہے. کرو. خواہش پوری کس سے ہوگی؟ بینڈ باجے لائے جائیں. خواہش پوری کس سے ہوگی؟ مہندی پوری 1 مہینہ ہو اور ڈانس چلتے رہے، پارٹیاں ہوتی رہیں ننگے پن کے، اور جسم تھر تھراتے رہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ بچہ ہوا ہے، یہ اس کی شادی ہو رہی ہے. رات کے وقت کسی کے ہاں برات آ جائے، پورا محلہ بچے سو کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ بوم چلائیں گے، فائرنگ کریں گے، بڑے بڑے ڈھول بجائیں گے. نہیں حیا ہوگا. اس بستی میں کوئی مریض ہے، اس مستی میں انسان بستے ہیں. رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے، ہم تو آئے ہیں، ان غریبوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ جو گھر والے کر رہے ہوتے ہیں نا، جن کے ہاں شادی وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کی تھی نا، انہوں نے بھی شور مچایا. اس سے جواز پیدا نہیں ہوتا. یہ تو اسی طرح ہے، مسجد میں بندہ آ جائے، نماز پڑھی، اس کی جوتی چوری ہو گئی، واپس گیا، جب جوتی چوری ہو گئی انہیں کسی نے چوری کر کے لے گیا. اس سے پوچھا مولانا صاحب، حضرت صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، جوتا چوری کر لیا. کہتا میرا بھی تو چوری ہوا سی. بھائی تیرا چوری ہوا تو چوری کر سکتا؟ محلے والوں نے بینڈ باجے ڈھول بجا کے بم چلا کے پورے مریضوں کو پریشان کیا، محلے پورے کو پریشان کیا. کیا تیرے لیے جواز بن گیا؟ تو بھی کر سکتا ہے. سنیے گا، شریعت میں حکم ہے کہ اگر کسی گھر میں مریض ہے، اونچی آواز میں ذکر بھی نہ کر تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو. ذکر منع ہے، تلاوت قرآن منع ہے. ہم سپیکر پہ اذان دیتے ہیں، اور سپیکر کی اذان اگر کسی ہمسائے کے گھر میں وہ آ کر یہ کہے کہ میرے ابو اور میری امی بیمار ہیں، آواز زیادہ ہوتی ہے اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو سپیکر کا رخ اس سائڈ سے ہٹا دینے کا حکم ہے کہ ان کو اذان کی آواز بھی تکلیف نہ پہنچائے. بینڈ باجے لے کر پورے محلے کو جناب والا چڑھایا ہوتا ہے. یہ منافقوں والی زندگی ہے.